بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان قرہ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی کے دائرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور پیر کے روز دونوں ممالک کی جانب سے بڑے شہری علاقوں پر ہونے والی شیلنگ کے بعد عام شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ قرہ میں مقیم علیحدگی پسندوں کی جانب سے اس خطے کے دارالحکومت کی فرنٹ لائن پر مسلح جھڑپوں کے ساتھ ساتھ توپ خانے کے بھاری استعمال کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ قرہ میں مقیم ارمینائی نسل کی علیحدگی پسندوں نے 90 کی دہائی میں آذربائیجان سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور اب وہ آذربائیجان کی افواج سے مسلح جھڑپوں سے مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ ارمینیا کی افواج اس کے 3 بڑے شہروں پر شیلنگ کر رہی ہے، جبکہ اتوار کے روز ان افواج کی جانب سے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گنیجا پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں ممالک ایک دوسرے پر راکٹ حملے کر رہے ہیں اور ارمینیا جان بوجھ کر عام آبادی کو اکثر ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ آذربائیجان کو بلیک میل کیا جا سکے۔ شاید ارمینیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آذربائیجان کی کمزوری ان کی عام آبادی ہے اور اسی وجہ سے مسلسل عام آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بڑے شہروں پر بمباری اور توپ خانے کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر دونوں ممالک میں عام شہریوں کی اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلح جھڑپوں میں پہلے ہی کم سے کم 222 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ 200 سے زیادہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے بین الاقوامی مطالبے کو لگاتار نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دونوں حریف ممالک میں کوئی فریق اس معاملے پر پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا۔ قرہ متنازع خطے کے حکام کا کہنا ہے آذربائیجان کی جانب سے پیر کے روز شدید شیلنگ کا آغاز صبح 6:30 بجے ہوا اور 4 شیل شہری آبادی پر بھی گرے۔ علیحدگی پسندوں کی جانب سے پیر کے روز ہونے والے حملے کی ویڈیو فوٹیج بھی ریلیز کی گئی ہے، جس میں رہائشی علاقوں کے ملبے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں علیحدگی پسندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آذربائیجان کلسٹر بمبوں کا استعمال کر رہا ہے۔ اتوار کے روز ارمینائی فورسز نے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گنیجا پر بمباری کی تھی۔ قرہ کے خود ساختہ حکام نے کہا تھا کہ انہوں نے گنیجا کے فوجی ایئرپورٹ پر اس وقت حملہ کیا جب آذربائیجانی فورسز نے خطے کے دارالحکومت کو نشانہ بنایا، جبکہ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ گنیجا کی کسی فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان قرہ پر 1988 سے 1994 تک بالکل ایک ساتھ رہے ہیں، جبکہ بعد میں انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ تاہم دونوں ممالک کے دوران اس تنازع پر کبھی امن معاہدہ طے نہ ہو پایا۔ یہ موجودہ لڑائی جنگ بندی کے بعد سے اب تک کی سب سے بدترین لڑائی ہے اور دونوں سابقہ سوویت ریاستیں ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ آذربائیجان کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے سپاہیوں نے اتوار سے اب تک 7 گاؤں اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، جبکہ قرہ کا کہنا ہے کہ اس کے سپاہیوں نے اگلے مورچوں پر اپنی پوزیشن کو بہتر بنایا ہے۔ رواں ہفتے کے اول میں ارمینیا نے کہا تھا کہ وہ فرانس، روس اور امریکہ کی ثالثی کے تحت جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آذربائیجان کو ترکی کی کھلی حمایت حاصل ہے اور اس نے ارمینائی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ارمینائی نسل کے فوجیوں کے قبضے میں موجود قرہ اور دیگر متحلقہ علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ وزیر دفاع ذکری نے کہا تھا کہ یہ واضح طور پر اشتعال انگیز اقدام ہے جس کی وجہ سے تنازع کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ بعد میں ایک بیان میں
وزارت دفاع نے کہا ارمینیائی جانب سے گنجیدہ شہر میں فوجی تنصیبات پر مبینہ بمباری کے بارے میں پھیلائی جانے والی اطلاعات اشتعال انگیز اور جھوٹی ہیں۔ یاد رہے کہ بیان میں مزید کہا گیا کہ دشمن کی فائرنگ کی وجہ سے شہریوں، شہری انفراسٹرکچر اور قدیم تاریخی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب کاراباخ کے حکام نے اتوار کو کہا کہ آذربائیجانی فورسز غزنیجہ کے جس فوجی ہوائی اڈے سے ارمینیائی شہریوں پر حملہ کر رہی تھیں اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ارمینیا پریس نیوز ایجنسی کے مطابق شہر میں بھاری جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں اور یہاں بجلی بھی نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق خطے کے لیڈر نے خبردار کیا کہ اب کے بعد سے آذربائیجان کے بڑے شہروں میں مستقل طور پر تعینات فوجی تنصیبات دفاعی فوجیوں کے اگلا جائز ہدف ہوگا۔ اس کے علاوہ ارمینیا وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ ارمینیا سرزمین سے آذربائیجان کی جانب کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا رہا۔ کاراباخ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 201 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 27 ستمبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں متعدد شہری بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 5000 سے زیادہ لوگ ابھی تک اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ آذربائیجان کے مطابق اس کے 22 شہری آج ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اس نے اپنے فوجی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ 200 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں اور آذربائیجان اب آخری حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ آذربائیجان یہاں پر اکیلا نہیں ہے، کیونکہ ترکی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کے پاس جتنا بھی اسلحہ اور بارود ہے وہ اب آذربائیجان کو دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے آذربائیجان نے ارمینیا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اب ترکی کے F-16 نے آذربائیجان کو سپورٹ کرتے ہوئے ارمینیا پر بھی حملہ کیا ہے اور کئی علاقوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے، اور وہ علاقے بھی ارمینیا سے چھین لیے ہیں جو کہ آذربائیجان کے تھے، اور اسی وجہ سے ارمینیا نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ اب ترکی بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، پورے پاکستان اور پوری دنیا کی یہی کوشش ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو جائے۔ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔